میں بھابھی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ لوگ بھابھی کی جائیداد کی لالچ میں ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ خود قابل تھا، کروڑوں کا بزنس چلا رہا تھا، پر اس کی بھابھی کے نام بھی کروڑوں کی زمینیں تھیں۔ وہ اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پورے پاکستان میں اور باہر اس کا بزنس پھیلا تھا۔ کم از کم جائیداد کے لیے شادی کرنا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی چچا زاد تھی جسے شاید اس کے بچپن میں دیکھا تھا اس نے۔ بھائی کی شادی کے فوراً بعد وہ امریکہ چلا گیا تھا اور 10 دن بعد اسے کال گئی کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی 40 کے لگ بھگ تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ ان کے اپنے چچا لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، مگر کبھی وہ بلا جھجک ان کے زنان خانے میں نہیں گئے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی بھی اس سے چھوٹی تھی۔ پھر وہ لوگ شہر چلے گئے تھے۔ چچا سے اس کی ملاقات اکثر ہو جاتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا ان کی بیٹیاں شہر میں پڑھ رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ کسی سے ملنے کا وقت تک نہیں ملتا تھا۔ محنت کر کے اس نے اپنا بزنس پھیلایا تھا۔ وہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے۔ ان کی جائیدادیں تھیں، مگر وہ خاندان کا پہلا مرد تھا جو بزنس کی جانب آیا تھا اور 4 چاند لگا دیے تھے۔ ایک دن ایسے ہی وہ شاپنگ کرنے آیا تھا جب اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ وائٹ گاؤن پر وائٹ ہی نقاب کے وہ کوئی اپسرا تھی جو اپنا بیگ کھنگالتے چل رہی تھی جب اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ ہارون نے ٹکرانے والے کو دیکھا جو ٹکرانے کے بعد آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کاجل لگی گہری آنکھیں اس کے غصے کا پتہ دیتی تھی۔ اس لڑکی نے اسے گھورا تھا تو ایک دم سائڈ پر ہوا اور اسے راستہ دیا۔ آگے قدم بڑھائے مگر کچھ تھا اس کی شخصیت میں۔ وہ رکا اور پیچھے دیکھا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھی، جانے کس بات پر الجھ رہی تھی۔ ہارون نہیں جانتا تھا اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دعا FSC کر رہی تھی جب اس کے تایا لوگ آئے تھے۔ وہ سب سے ملی اور پھر کچن میں چلی گئی۔ اس نے کچن کی جالی سے باہر کھڑے مرد کو دیکھا تھا۔ سفید بٹن ڈاؤن شرٹ کے ساتھ آف وائٹ پینٹ پہنے، اس نے بال پیچھے کو لیے ہوئے تھے۔ وہ اس کا نیم روح دیکھ سکتی تھی۔ جو بھی تھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کبھی ہلکے سے پاؤں کو زمین پر رگڑتا، کبھی ہاتھ سے اشارہ کر کے بات کرتا جیسے سننے والا اسے دیکھ بھی رہا ہو۔ اس نے روح پھیرا تو دعا نے ایک لمحے میں اسے پہچان لیا تھا۔ وہ مال والا لڑکا تھا۔ تو کیا وہ اس کا رشتہ دار تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ تب تک اسے وہاں سے دیکھتی رہی جب تک وہ فون بند نہیں کر چکا تھا۔ وہ اندر گیا تو دعا نے گہرا سانس لیا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی شخصیت کا رعب وہ دور سے دیکھتے بھی محسوس کر گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہارون خان دعا عالمگیر خان کا پہلا ٹین ایج کرش تھا، جو کرش سے محبت اور محبت سے عشق میں بدلنے والا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی بالکنی سے کھڑے ہو کر انتظار کیا تھا وہ کب نکلے اور اسے دیکھ سکے۔ دوبارہ اس نے اسے ان کی واپسی پر دیکھا۔ اتنے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ باقیوں سے مختلف وہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ ہارون کو محسوس ہوا کہ اسے کوئی دیکھ رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے پر بھی کوئی نہیں دکھا۔ سب سے مل کر وہ اپنی رینج روورز میں بیٹھا تو دعا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ چلا گیا تھا، اپنا گھر ہی خاموش سا لگنے لگا تھا۔ رات کو بابا اس کے پاس آئے تھے کہ تایا لوگ اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیا جو پسند ہوتا ہے اتنی جلدی مل جاتا ہے؟ وہ سوچ سکی۔ اس نے سارا فیصلہ اپنے باپ پر چھوڑا کہ جو انہیں اچھا لگے۔ عالمگیر خان اس لمحے پریشان سے تھے کہ ان کی بیٹی 17 سال کی تھی اور لڑکا اتنا بڑا، مگر ان کے خاندان میں ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ اس وجہ کو جواز بنا کر وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، جبکہ لڑکا اچھا گھر کا دیکھا بھالا تھا۔ ان کی بڑی بیٹی 22 سال کی تھی۔ اس کا نکاح پہلے ہو چکا تھا جبکہ رخصتی باقی تھی۔ ان کے ہاں کرتے ہیں چند دنوں میں منگنی کی رسم ہوئی تھی جس میں ہارون شریک نہیں تھا، مگر دعا کو اطمینان تھا۔ وہ لوگ شادی سے پہلے گاؤں واپس جا رہے تھے جب دعا کی والدہ نے شاپنگ یہیں سے کرنے کا کہا تھا۔ فاطمہ بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ مال آئی تھی۔ ماما آپ کو جو خریدنا ہے آپ خرید لیں، میں تو کچھ پینے جا رہی ہوں۔ اللہ کتنا تھکا دیتی ہیں آپ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ فاطمہ جانتی تھی کہ اب یہ نہیں رکنے والی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ مال سے نکل کر سڑک کراس کر رہی تھی جب ایک گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ گاڑی چلانے والے نے بروقت بریک لگائی تھی۔ پھر اس نے سنانے کو وہ باہر نکلا تھا۔ اس نے ہارون کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے اسی پر غصہ ہو رہی تھی۔ دیکھیں یہ آپ کی غلطی ہے، میں تو سڑک کراس کری تھی، آپ کو دور سے دیکھ کر ہی اسپیڈ کم کر لینی چاہیے تھی، جو کہ آپ نے نہیں کی، جس کا صاف صاف مطلب ہوا غلطی آپ کی ہے۔ وہ اپنے گدے بیگ کو اٹھاتے تیز تیز بول رہی تھی جب سیدھی ہوئی اور نظر اٹھا کر دیکھا۔ آپ کو تو مجھ سے معافی، اور زبان تالو سے جا لگی۔
ہارون نے اسے خاموش ہوتا دیکھا۔ وہ آج مختلف گاؤں میں تھی مگر اس کے نقاب کا اسٹائل ایک ہی تھا اور اس کی کاجل سے لگی گہری آنکھیں وہ ایک لمحے میں پہچان گیا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے کہا جب دعا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ ہارون نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ آج بھی اس سے اس کا نام نہیں پوچھ پایا تھا۔ وہ کافی کا گلاس لے کر واپس آئی تھی۔ مال سے وہ خرید سکتی تھی مگر اس کے باہر سے ایک جگہ سے ملتی تو وہ لاجواب تھی۔ اس پورے ہفتے میں انہوں نے شادی کی شاپنگ کی تھی اور پھر وہ لوگ گاؤں کے لیے نکل گئے تھے۔ گاؤں کی چوکھٹ پر ہی ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ آج وہ کڑھائی والی چادر میں ملبوس تھی۔ انگلی میں زمرد کی انگوٹھی پہنے اس نے ایک ہاتھ سے نقاب پکڑ رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنی حویلی آئے تھے۔ بعد میں ماما بابا تایا کی حویلی گئے تھے۔ وہ لوگ کچھ تحائف لائے تھے۔ ہارون کو بھیجا گیا تھا کہ کھانا ادھر سے ادھر آ جائے گا اور کچھ سامان بھی بھیجنا تھا۔ امی آپ نے مجھے ایک ملازم بنا کے رکھ لیا ہے۔ وہ صبح سے آن لائن میٹنگز میں بھی تھا۔ اوپر سے امی کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو۔ تمہارے بھائی کی شادی ہے، اتنے میں تھک گئے ہو؟ وہ مسکرا کر بولی۔ مگر یہ کام ملازم بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے دہائی دی۔ بیٹا اپنے گھروں میں ملازم بیچتے اچھے لگیں گے جب معاملہ بہو بیٹی کا ہو، جس پر نفی میں سر ہلا کر اٹھا تھا۔ اچھا بننے کے کس کے ہاتھ جو بھیجنا ہے میں گاڑی میں انتظار کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ملازم کے ساتھ سامان بھیجا جبکہ چچا چچی ان کے گھر موجود تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ چچا کی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ میں گیٹ سے گاڑی اندر لاتے اس نے گیراج میں گاڑی پارک کی تھی۔ دروازہ نوک کیا اور سامان نکالا۔ دروازہ عائشہ نے کھولا تھا۔ ہارون اسے دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم، جس کا جواب ہارون نے مسکرا کر دیا۔ امی نے کچھ سامان بھیجا ہے، وہ مسکرا کر بولا تو عائشہ نے کچھ سامان خود پکڑ لیا۔ لیونگ روم میں آ کر سب ٹیبل پر رکھا۔ دعا جو اپنے دھیان میں لیونگ روم میں داخل ہونے لگی تھی کسی مرد کی آواز پر ٹھٹکی، اپنی چادر کو منہ پر رکھا۔ عائشہ کا اس سے گفتگو کر رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ آج کل کیا کرتا ہے۔ وہ اپنا موبائل اٹھانے آئی تھی۔ ہارون نے کسی لڑکی کو لیونگ روم میں داخل ہوتے دیکھا۔ کالی اور میرون کڑھائی والی چادر لیے ایک پلو منہ پر رکھا تھا، جیسے ایک ہاتھ سے گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نیلی زمرد کی انگوٹھی تھی۔ ہارون کو ایک دم مال والی لڑکی یاد آ گئی، مگر وہ یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ سوچ کر ہی نگاہیں نیچے کر لیں۔ یہ دعا ہے، عائشہ شریں لہجے میں بولی۔ ہارون کو سمجھ نہیں آیا وہ اسے کیوں بولی تھی۔ عائشہ ابھی لڑکی تھی، MBBS کے آخری سال میں تھی۔ اسے اچھا لگا تھا اس سے مل کر۔ دعا اسے اپنے گھر میں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، دل کی دھڑکن الگ دوڑ رہی تھی۔ وہ کچن کی اونٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ جانے کو اٹھا اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ آج وہ کالے کرتا شلوار میں ملبوس تھا، لمبے قد پر خوب جچ رہا تھا۔ جب تک وہ ان کی حویلی سے چلا نہیں گیا وہ اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہی۔ عائشہ سے تفصیل پوچھ لینے کے بعد وہ اپنے آپ ہی مسکراتی رہی تھی۔ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ اس کے گالوں پر لالی دیکھ کر عائشہ نے اسے گلے لگایا۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ وہ مسکرا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی چادر کو منہ پر رکھ کر شرماتے ہوئے گول گول گھومی، پھر بیڈ پر گری۔ اس کا نام ہارون تھا، وہ یہ جانتی تھی۔ رقص کرتے وہ اس کو تصور کرتے مسکرا رہی تھی۔ اپنی قسمت پر یکدم رشک آیا تھا۔ اس کی ایک ہفتے بعد شادی تھی۔ دل جھوم جھوم کر جاتا تھا یہ سوچ کے کہ اس کے من پسند شخص سے شادی ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ تیاریوں میں کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا۔ نکاح کا وقت آن پہنچا تھا۔ مولوی صاحب کے بجائے اس کے بابا کے ساتھ روحان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ گھونگھٹ سے اسے آتا دیکھ سکتی تھی۔ ماتھے پر شکن آئی کہ وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا۔ بابا نے اس سے سائن کرنے کا کہا تھا مگر وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو اب چچی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پینسل پکڑا کر اسے سائن کرنے کا کہا جا رہا تھا۔ روحان آگے بڑھا، سائن کرنے والی جگہ پر ہاتھ رکھا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ وہ ابھی تک اسی خیال میں تھی کہ اس کی شادی ہارون سے ہو رہی تھی۔ بابا نے اس کے سائن کرنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ماتھا جھوم کر وہ پیچھے ہٹے۔ روحان نے کاغذات پکڑے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہرا سانس لے کر آنکھیں موند گئی۔ سفید کرتا شلوار پر آف وائٹ شال، پشاوری چپل، وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ اب سب باری باری اس سے مل رہے تھے۔ لڑکیوں نے اسے خوب چھیڑا بھی تھا۔ چند لمحوں بعد وہ رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ روحان کو اسی وقت ایمرجنسی میں امریکہ جانا پڑا تھا۔ وہ سب مل کر چلا گیا تھا۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا، اس کے لیے سیج تیار تھی۔ گھونگھٹ پیچھے ہٹائے وہ بیڈ پر آن بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دلہے میاں کی انٹری ہوئی۔ وہ شرم و جھجک سے نظریں اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکی۔ دروازے کو لاک کرتے وہ اس کی جانب بڑھا۔ بیڈ پر بیٹھی دلہن کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا۔ وہ حسن کا پیکر بنی اس کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ رئیس کو جانے کیوں دل پر ٹیس اٹھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے پاس آیا۔ دعا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ آرام سے بیٹھا۔ وہ تقریباً 40 سال کا مرد تھا۔ اپنی وجاہت اور خوبصورتی سے
اتنے کا لگتا نہیں تھا۔ اس کی بیرڈ اور بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی تھی جو اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر دعا نے جھکی آنکھوں سے ہی سر ہلا دیا۔ ابھی تک ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے دیکھ لیتی۔ اس نے ہلکے سے اپنی جیب سے باکس نکالا تھا اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے کی۔ آپ واقعی ہی بہت حسین ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا سنجیدہ تھا۔ دعا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ روحان کے جیسا تھا مگر وہ نہیں تھا۔ اس کی دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی اسی لمحے میں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں رئیس خان، اس نے اپنا تعارف کروایا، جس پر دعا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رئیس چند لمحے خاموش رہا۔ اس کو پھر سے روتا منہ بناتے دیکھ کر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اڑ گیا۔ معذرت، میرا مقصد آپ کو رلانا نہیں تھا۔ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں، چینج کر لیں۔ اگر کچھ کھانا ہے تو بتائیں، میں منگوا دیتا ہوں۔ وہ نرم بولتا تھا۔ دعا آہستہ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ 8 گھنٹے بعد جب واپس آئی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ رئیس بھی چینج کر کر آیا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ صوفے پر تکیہ رکھ گیا۔ دعا شکر کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کو خلا میں گھٹتے دیکھ کر رئیس دوبارہ سے بولا، ویسے آپ کو نہیں لگتا جب کوئی اپنا تعارف کروائے تو جواباً آپ کو بھی اپنا تعارف کروانا چاہیے؟ اس کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ میرا نام دعا ہے، دعا عالمگیر خان، وہ دھیمی آواز میں بولی تو رئیس مسکرایا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر دعا خفگی سے لیٹ گئی۔ اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ جس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس سے نہیں ہوئی، اس کے بڑے بھائی سے ہو گئی۔ اب وہ کیسے اس کا سامنا کرتی؟ رئیس تکیے پر سر رکھ کر لیٹا تو اسے دعا پر ترس آیا۔ کہاں وہ 17 کی، کہاں وہ 40 کا، وہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے یاد تھا نرمین اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ جب وہ نہیں ملی تو کوئی بھی زندگی میں نہیں آ سکتی تھی۔ 22 سال تک اس نے کسی اور لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ نرمین اس کی محبت، عشق کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی تھی۔ پھر خبر آئی کہ شادی کی رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ رئیس اس دن کے بعد بہت بدل گیا تھا۔ کیا قسمت نے اس کا نعم البدل دعا کی صورت دیا تھا؟ وہ سوچتا رہا جب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا۔ دعا کی تو نیند بھی اڑی ہوئی تھی۔ وہ ساری رات بے آواز روتی رہی۔ صبح رئیس فجر کے وقت جاگ گیا تھا۔ دعا کے آرام کی غرض سے لائٹ نہیں جلائی تھی مگر وضو کر کے جب وہ نکلا تو وہ جاگ چکی تھی۔ پھر وہ بھی وضو کرائی۔ اس کو نماز پڑھتا دیکھ کر اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ کیا وہ اپنے شوہر کو اگنور کر کے کسی نامحرم کو سوچ رہی تھی؟ کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ اس کی جان نماز کے تھوڑے پیچھے جان نماز بچاتے اس نے نماز شروع کی۔ تب تک وہ سلام پھیر چکا تھا۔ نماز کے بعد وہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ جب دعا سو گئی، صبح 7 بجے وہ دوبارہ جاگی تھی۔ ناشتہ سب ساتھ کرتے تھے۔ اس کی مناسبت سے اس کی نند کپڑے نکالنے میں مدد کر کے چلی گئی تھی۔ وہ چینج کر کے ہلکا سا تیار ہوئی۔ چادر نما دوپٹے کو اچھے سے سر پر لیا۔ رئیس اپنے کرتے کے کف بٹن بند کرتا شیشے میں اس کے پیچھے دکھ رہا تھا۔ پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کچھ یاد آنے پر وہ مڑا اور انگوٹھی کی ڈیبیاں لا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ یہ پہن لیں، سب سوال کریں گے آپ سے۔ وہ نرمی سے کہتا پیچھے ہوا۔ دعا کو غصہ آیا مگر قابو کر گئی۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ سب نے اس کا اچھے سے استقبال کیا۔ شکر وہاں ہارون نہیں تھا، نہیں تو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا۔ وہ مسکرا بھی نہیں رہی تھی۔ بھائی اپنے دعا کو ایک دن میں اپنے جیسا کر لیا، شریر لہجے میں کہتی اس کی نند تھی۔ کیسا؟ پلیٹ پہ پراٹھے نکالتے سنجیدہ سا پوچھا۔ سنجیدہ بھائی، دیکھیں ایک جیسی لگ رہی ہیں۔ رئیس نے اس کی جانب دیکھا جو سنجیدہ سی بیٹھی تھی۔ اس پر اس نے جواب نہیں دیا۔ اللہ نظر نہ لگائے۔ تیمی کی آواز پر دعا کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ خیر ہارون کو اب اپنی سوچوں سے وہ نکال دینا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا اب اس کا ایک عدد شوہر تھا، جیسا بھی تھا، مگر اب وہ بہت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ یہ بات سب نے محسوس کی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ اپنے گھر آئی تھی۔ عائشہ نے رئیس کو دیکھا اور پھر دعا کو۔ وہ تو ہارون کو دلہا سمجھے بیٹھی تھی۔ خیر اس نے رئیس کا استقبال بھی اچھے سے کیا۔ اس سے بات چیت بھی ہوئی تھی۔ وہ بہت الجھا اور سنجیدہ مرد تھا۔ ہارون اس سے چھوٹا تھا اور چھوٹوں والی عادت اس میں جھلکتی تھی، مگر رئیس سے وہ امپریس ہوئی تھی، مگر دعا کے لیے بہت بڑا بھی لگ رہا تھا۔ وہ ہارون کو پسند کرتی تھی۔ اس نے دعا کو سمجھانا بھی چاہا مگر وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس کے سامنے آنسو بہا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رئیس کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ چینج کر کے لیٹ چکی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ خلا میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ دعا، اس نے بلایا، جس پر وہ اس کو دیکھنے لگی۔ رئیس کو اس پر ترس آیا اور خود پر غصہ۔ اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کی عمر کی زندگی برباد کر دی تھی۔ حالانکہ وہاں اس سے چھوٹی لڑکیوں کے اس سے بڑے مردوں کے ساتھ شادی بھی عام بات تھی، مگر وہ مختلف سوچتا تھا۔ ایک گلاس پانی پلا دے، مار کر کہتا وہ صوفے پر بیٹھا۔ وہ اٹھ کر آئی، پانی کا گلاس اس سے پکڑایا جیسے رئیس نے ایک ہاتھ سے پکڑا۔ ابھی وہ جیسے کو مڑی تھی جب رئیس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دعا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں کوئی احساس نہیں تھا۔
رئیس نے پانی کا گلاس آہستہ آہستہ پیا، پھر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، چند لمحے وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے۔ آئی ایم سوری، وہ الفاظ تھے جو رئیس کے منہ سے نکلے تھے، اور دعا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نظریں نیچے کیے بولی۔ بس مجھے لگا کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا۔ اچھا یہ بھی صحیح ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دعا نے اسے دیکھا۔ جواباً وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہے۔ جس پر اس کی مراد سمٹی۔ مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کسی بوڑھی سے شادی ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ آپ اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں؟ دعا جلدی سے بولی۔ اچھا تمہیں نہیں لگ رہا؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ ان کی پہلی تفصیلی گفتگو تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ دعا کے ہاتھ پر رکھا۔ اب کہ یوں تھا کہ دعا کا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ وہ ایک مان دے رہا تھا۔ اس نے اس کے دوپٹے سے باہر نکلتی بالوں کی لٹ کو ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے عرصا۔ دعا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آپ بیڈ پر سو جائیں۔ رئیس نے اسے دیکھا۔ آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور صوفے پر سو رہے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے پوری بات بتائی۔ ہاں، وہ بھی آپ ہی کا ہی گھر ہے اور میں ٹھیک ہوں یہاں پر، فکر ہو جائے۔ رئیس تکیہ درست کرتا لیٹ گیا۔ دعا کندھے اچکا کر سونے کو لیٹ گئی۔ اس کی تھوڑی بات چیت ہو جاتی تھی رئیس سے۔ وہ اسے خود بلاتا تھا اور اتنا نرم بولتا تھا کہ دعا کو شک ہونے لگتا تھا کہ اگر وہ ہارون کو پسند نہ کرتی تو رئیس سے محبت ہو جاتی اسے۔ اس کی شادی کو 5واں دن تھا جب تائیں امی نے اسے بلایا تھا۔ تو رئیس کو خوش نہیں رکھتی نا؟ انہوں نے بات چیت کے درمیان پوچھا۔ کیا مطلب؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں لگتا تم لوگوں کی نئی شادی ہوئی ہے؟ اور سلمہ بتا رہی تھی کہ اس نے ایک تکیہ صوفے پر دیکھا تھا۔ کیا تم لوگ مختلف جگہ سوتے ہو؟ ان کے کہنے پر دعا نے حیرت سے دیکھا۔ تائی امی یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو اس میں نہیں بولنا چاہیے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی جب تائی امی کی غصے سے بھری آواز آئی۔ خبردار جو اس لہجے میں بات کی مجھ سے۔ اور کیوں میرا مسئلہ نہیں ہے؟ میرے بیٹے کو خوش رکھنا تمہارا فرض ہے۔ وہ اس بات پر اگنور کر کے جانے لگی۔ اے لڑکی، خبردار میری بات کے بیچ میں اٹھ کر گئی۔ تمیز نہیں سکھائی کسی نے؟ نہیں سکھائی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اوپر سے یہ ساس صاحبہ، اور آگے جو ہوا اس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر لگا تھا، شادی کے 5ویں دن پہلا چانٹا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے کچھ بھی بول نہیں سکی تھی۔ اب جاؤ دفع ہو، اور مجھے کل میرے بیٹے کے چہرے پر خوشی چاہیے، اس کے لیے چاہے تم کچھ بھی کرو۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ زندگی میں کبھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اس پر۔ اس تھپڑ نے کچھ لمحوں کے لیے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ رات کو رئیس زمینوں سے واپس آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر سلام کیا۔ وہ جانے کن سوچوں میں تھی جو جلدی سے کھڑی ہو کر رئیس کو حیرت ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی واضح تھی۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ اس کو پریشان دیکھ رہا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے ایک مرتبہ دوبارہ پوچھا، جو کنگا کرتے دوبارہ کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ رئیس قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ اس نے یہ بھی نوٹس نہیں کیا تھا۔ دعا، اس کی پکار پر وہ چونکی پہ حیرت سے اسے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس نے پوچھا، جس کا جواب اس نے نہیں دیا۔ وہ بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے بال کان کے پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا، جیسے وہ اسے مارنے لگا تھا۔ رئیس کو تشویش ہوئی۔ آپ بیڈ پر سو جانا۔ اس کے آنسو نکلنے کو تیار تھے۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ جس پر اس نے کسی معصوم بچے کی طرح نفی میں سر ہلا دیا۔ رئیس کو وہ اتنی معصوم اور پیاری لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ دعا کے آنسو بے اختیار اس کے کرتے میں جذب ہونے لگے۔ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں یہاں، رونا نہیں۔ وہ اسے تھپک رہا تھا۔ دعا اس لمحے بھول گئی کہ ہارون بھی تھا۔ رئیس نے جھک کر اس کے سر پر اپنے لب رکھے۔ جو بھی تھا، نکاح کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے، اور پھر وہ عورت اس کی اپنی تھی۔ اپنائیت کا احساس دینا تھا اسے۔ دعا نے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھا۔ رئیس کو حیرت ہوئی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے تھا اور ایک کندھوں پر۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، اس لیے اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ ابھی بھی اس کا سر اس کی گردن پر تھا۔ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا؟ یہ مدھم سی آواز کافی دیر بعد رئیس کو سنائی دی۔ ایسے نہیں کہتے۔ وہ اسے پچکار رہا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر ایسے کھڑے رہے، اور وہ روتی رہی۔ کہیں آپ کی آنکھیں کسی سمندر کے ساتھ فکس ہیں؟ کتنا روتی ہیں آپ؟ اس کے کہنے پر دعا خفگی سے پیچھے ہوئی۔ اچھا سوری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا کرتا سینے تک بھیگ چکا تھا۔ وہ جب پیچھے ہٹی تو رئیس اپنا تکیہ صوفے پر لگا رہا تھا۔ وہ آپ بیڈ پر سو جائیں، اس نے کہا تو رئیس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پلیز آپ بیڈ پر سو جائیں۔ رئیس جانتا تھا وہ کبھی اس کے ساتھ وہ تعلق استوار نہیں کر پائے گا۔
نرمین اسے حد درجہ یاد آتی تھی، مگر دعا کے لیے دل میں ایک نرم گوشہ تھا۔ وہ تکیہ بیڈ پر لے آیا، وہ سونے کو لیٹا تو دعا لائٹ بند کر کے آئی۔ اب کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ کافی دیر نیند نہ آنے کے بعد اس نے رئیس کو دیکھا، وہ بھی جاگ رہا تھا۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ رئیس نے اپنا بازو آگے کیا، دعا نے دیکھا، پھر سر کے اشارے سے اس نے اس کو سر رکھنے کا کہا۔ پہلے وہ جھجکی، پھر وہ سر رکھ گئی۔ دعا اس کے بازو پر سر رکھے ہوئی تھی، پھر آہستہ آہستہ کمفرٹیبل ہونے کے لیے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا کہ اس کے بازو میں درد نہ شروع ہو جائے۔ رئیس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے دوسرا ہاتھ دعا کے سر پر پھیرنا شروع کیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ سو گئی۔ رئیس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کو نرمین یاد آ رہی تھی، کھیتوں میں اس کا ملنا۔ وہ اس کے آگے آگے چلتی تھی اور وہ پیچھے کمر پر ہاتھ باندھے مسکرا کر دیکھتا تھا۔ کتنے وعدے کیے تھے ایک دوسرے سے دونوں نے۔ رئیس، اگر تم نے مجھے منہ دکھائے میں ہیرے کی انگوٹھی نہ دی نا تو قسم سے میں نے ساری زندگی تم سے بات نہیں کرنی۔ نرمین کی بات یاد کرتے وہ مسکرایا۔ ارے نرمین، تم جو مانگو ہیرا تم سے اچھا ہے کیا؟ اس کی فراغ دلی پر نرمین جھیپ گئی۔ اچھا، کیسی انگوٹھی چاہیے؟ پھر اس نے اسے اسکیچ بنا کر دیا تھا اور وہ ویسی انگوٹھی بنوا بھی لایا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ رئیس، کتنی جلدی تھی نا تمہیں؟ نرمین نے انگوٹھی دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تم یہ پہن لو۔ نہیں، منہ دکھائی میں ہی لوں گی۔ وہ شرما کر پلو منہ میں دبا گئی اور اس نے وہ انگوٹھی منہ دکھائی کے لیے ہی رکھ لی۔ اچھا تم بتاؤ، کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے؟ نرمین کے سوال پر وہ مسکرایا۔ اس سے پہلے جواب دیتا دعا کا سر اس کے کندھوں سے ہوتے اس کے سینے پر آ گیا اور وہ یکدم اپنی سوچوں سے نکلا۔ دعا نیند میں ہی کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، شاید اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ رئیس نے اس کے اوپر کمفرٹر دیا، اس کے بال پیچھے کر کے آنکھیں موند گیا۔ وہ دعا کے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ نرمین سے کہے عہد وفا کی بھیڑ وہ معصوم چڑھ رہی تھی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی اور پھر آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھولی۔ دعا مکمل اس کے اوپر لیٹی تھی، بچوں کی طرح ایک بازو اس کے دائیں کندھے پر تھا اور سر سینے پر۔ رئیس بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ہی سو گیا تھا۔ اب گردن میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے آرام سے دعا کو پیچھے کیا اور دعا کا ہاتھ اس کے بازو پر تھا۔ جب دعا اٹھ گئی، اپنا ہاتھ اس کے بازو پر دے کر اس نے معاشرتی نظروں سے دیکھا، جس پر رئیس کا دل قہقہ لگانے کو چاہا تھا۔ ابھی اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی تو کیا ری ایکشن دیتی؟ وہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، جبکہ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی، دوبارہ سو گئی۔ یہ بہت بری عادت تھی۔ نماز پڑھ کر رئیس واپس آیا تو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، وہ بھی سو گیا۔ دونوں کی آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ ناشتہ کر کے رئیس زمینوں پر چلا گیا، جبکہ وہ ایک مرتبہ پھر تائی کے ہاتھ آ گئی تھی۔ وہ اسے میٹھا بنانے کو کہہ رہی تھی، جو اسے ہرگز نہیں بنانا آتا تھا۔ اس کے والدین واپس شہر جا چکے تھے۔ اسے رونا آنے لگا تھا، پھر میٹھا بنانا بھی کوئی 20 افراد کے لیے تھا۔ اس نے کال کر کے فاطمہ سے ریسیپی پوچھی اور ویسی ہی بنایا۔ اس کا ہاتھ کی جگہوں سے جل بھی گیا تھا، مگر کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ میٹھا شکر تھا ٹھیک بنا تھا، جس کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی، ورنہ ایک تھپڑ اور پڑنا تھا۔ وہ اب رئیس کے علاوہ سب سے ڈرتی تھی، حالانکہ تائیں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ مسکینت اپنی ماں سے کچھ کہہ رہی تھی، اسے دیکھ کر خاموش ہوئی۔ یہ کہ بات وہ نوٹ کر چکی تھی، اس لیے اسے سب سے خوف آتا تھا۔ رئیس کے آتے ہی اسے لگتا تھا جیسے کسی کے تحفظ میں تھی۔ ان کی شادی کی 9ویں رات تھی جب رئیس نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ دعا اس سے فاصلہ رکھ کر بیٹھی رہی۔ رئیس نے اس کے سارے دن کا حال پوچھا۔ دعا، کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کو خوش نہیں رکھ پاتا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے معاف کر دینا، آپ کا بڑا حساب نکلتا ہے میری طرف۔ اس نے جس لہجے میں کہا، دعا چونکی۔ مجھے معاف کر دینا اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہو۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو مہربان تھا، اس کے ہوتے ہوئے وہ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ چلے آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا رئیس اور ایک لڑکی تھی نرمین۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتی اتنی۔ پھر اس کی شادی اس کی کزن سے ہو گئی۔ ہم نے جو خواب اکٹھے دیکھے تھے چکنا چور ہو گئے۔ کتنی کوشش کی تھی رئیس نے اسے اپنے بنانے کی، مگر اس کے گھر والے نہیں مانے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ دعا کا دل درد سے بھر گیا، وہ تو اتنا اچھا تھا، اس کو بھی یہ روگ لگا تھا۔ پھر نرمین کی شادی ہو گئی اور پتہ ہے اس کا دل مجھ سے دوری برداشت نہیں کر پایا اور اسی رات اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا وہ کتنے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ دعا اس کے بالکل ساتھ آ بیٹھی اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ ہم دونوں نے ساتھ مرنے کی قسمیں کھائی تھی، مگر دیکھو وہ مجھ سے پہلے چلی گئی اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا، مگر عہد وفا میں نبھاتا آیا۔ میں نے کسی سے شادی نہیں کی، مگر اب آ کر امی ابو کی بس ہو گئی تھی۔ انہوں نے کئی حربے آزمائے، آخر کار انہوں نے میری شادی کر دی اور میرا ایک اور وعدہ نرمین سے کیا ہوا ٹوٹ گیا۔
آپ کو پتہ ہے میرے یہاں درد ہوتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ دعا نے اپنا ہاتھ اس کی دل کی جگہ پر رکھا جو بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے وہ بہت یاد آتی ہے۔ وہ آپ جیسی تھی، شوق اور چنچل۔ پھر جس طرح مجھ سے منسوب ہو کر آپ سنجیدہ ہو گئی اور کبھی میری باتوں سے نہیں مسکرائی، وہ بھی ایسی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ دعا نرمی سے اس کے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا۔ اب دعا ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی، ایک ہاتھ ابھی بھی اس کے سینے پر تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں مگر میں اچھا نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ انگوٹھی جو میں نے آپ کو منہ دکھائی میں دی تھی وہ نرمین نے ڈیزائن کی تھی۔ دعا کی یکدم نظر اس انگوٹھی پر پڑی جو اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی تھی۔ واقعی لاجواب تھی۔ آپ پھر مجھے خود غرض سمجھیں گی مگر مجھے لگا تھا آپ ہی اس کی اصل حقدار ہیں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ مجھے آپ سے بھی محبت ہے۔ آپ اس بات پر ہنسیں گی مجھ پر مگر آپ کے لیے میرے دل میں ایک محسوس جگہ ہے۔ مجھے معاف کر دینا۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ دعا کو نہیں علم تھا وہ کیا کرے۔ اس نے جھک کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ وہ اتنا خوبصورت بولتا تھا، دعا کا دل کیا وہ کبھی خاموش نہ ہو۔ آپ بھی کچھ بولیں، رئیس نے کہا۔ آپ بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اس کے کہتے ہی رئیس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ نرمین بھی یہی کہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بولنا بھی بند کر دیا۔ مجھے کسی اور کو اچھا نہیں لگوانا تھا۔ کیا آپ کو برا لگ رہا ہے؟ ایک دم رئیس نے پوچھا جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ دعا کو لگا اسے بخار ہو رہا تھا۔ ہچکی بھی زور سے آ رہی تھی مگر وہ اس کی گود سے سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں بہت بری ہوں۔ جس کو بھی چاہتی ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے آپ سے محبت نہیں کرنی۔ کیوں ایسے نہیں کہتے؟ رئیس نے ایک مرتبہ پھر وہی بات دہرائی جو وہ اکثر اس کو کہتا تھا۔ پھر وہ اس سے کی باتیں پوچھتا رہا کہ وہ کیا کرتی تھی، کیا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا بزنس وومن بننے کا خواب بتایا۔ دعا میں نے اپنے نام ساری زمین آپ کے نام کر دی۔ اس کے پیپرز ڈراز میں رکھے ہیں۔ اب وہ آپ کی ہے، آپ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اس نے کافی انکار کیا تھا مگر رئیس نے ایک نہیں سنی اس کی۔ وہ باتیں کرتے کرتے نیم غنودگی میں جانے لگا۔ اس کا سانس گہرا تھا۔ دعا کو لگا وہ سو رہا ہے اور واقعی ہی وہ سو گیا تھا۔ دعا نے اسے نہیں جگایا تھا، وہ جانتی تھی بہت مشکل سے نیند آئی ہوگی۔ اسے نرمین سے جیلیسی بھی ہو رہی تھی کہ رئیس خان اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے مرنے کے 22 سال بعد بھی اس کی محبت میں گرفتار تھا اور کسی دوسری لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس کا ایک ایک نقش دیکھتی رہی۔ وہ ایک خوبرو ہینڈسم مرد تھا، اس کے لیے مرا جا سکتا تھا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچتی صوفے سے ٹیک لگا کر سر رکھ گئی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ صبح جاگنے کے بعد کیا قیامت آ جائے گی۔ فجر کے وقت رئیس اس سے پہلے اٹھ جاتا تھا مگر ابھی نہیں جاگا تھا۔ دعا کی کمر درد کرنے لگی تھی۔ اس نے رئیس کو جگایا جو ہلا تک نہیں۔ اس نے اس کے بال ٹھیک کیا، اس کی پیشانی ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ اس نے بازو بھی ہلایا، وہ نہیں جاگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رئیس فجر ہو گئی ہے، جاگ جائیں۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی مگر وہ سن رہا ہوتا تو جاگتا۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اونچا اونچا بول رہی تھی۔ اس کی نند آواز سن کر کمرے میں آئی تھی۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں چیخ رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ تمہارے بھائی جاگ نہیں رہے، انہیں جگاؤ پلیز۔ وہ بھاگ کر آئی مگر وہ نہیں جاگا اور اس کا دماغ جو سگنل دے رہا تھا وہ ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی نند بھاگ کر امی ابو کو لے کر آئی۔ فجر کے وقت سب رونے لگے تھے۔ وہ اس کو صوفے سے اٹھا کر بیڈ پر لٹانا چاہتے تھے مگر دعا اسے اپنی گود سے نہیں اٹھانے دے رہی تھی۔ بمشکل انہوں نے اسے وہاں سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ نند نے بھاگ کر ہارون کو کال کی۔ وہ اتنی صبح گھر سے کال دے کر پریشان ہو گیا۔ بہن کے رونے پر وہ اور پریشان ہوا۔ بھائی رئیس بھائی، اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا رئیس بھائی کو؟ خدا را بتاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کہتی ہی اس نے موبائل پھینکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دعا تو رئیس کے سرہانے سے اٹھ نہیں رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات کو وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اور ابھی اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ ان کی حویلی لوگوں سے بھرنا شروع ہو گئی تھی۔ سب لوگ ماتم کر رہے تھے۔ ہارون رات کو ہی شہر واپس آیا تھا۔ کچھ دن ٹھہر کر اس نے واپس آنا تھا مگر اس کا عزیز جان بھائی اسے اتنی جلدی کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ گھر آیا تو بھائی کی میت پڑی تھی۔ عورتیں بین کر رہی تھی جبکہ دانی چہرے پر چادر لیے بس روئی جا رہی تھی۔ اس نے رئیس کا ایک ہاتھ پکڑ رکھا تھا جو اس کی ساس نے کئی بار جھٹکا تھا مگر وہ پھر پکڑ لیتی تھی۔ اسے لگتا تھا اسے ہارون سے محبت تھی، وہ غلط تھی۔ اسے رئیس سے عشق تھا جو خاموش اور دل کو جکڑ لینے والا تھا۔ اس کی تدفین کی بات اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ وہ عدت میں تھی۔
وہ اپنی ساس کی نفرت بھری نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا رئیس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جس کی بنا پر وہ عدت کاٹتی، مگر وہ اپنی ساس کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ سارا دن رئیس کے احسان ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھتی تھی۔ ساس اس سے گھر کے کام بھی کرواتی، اکثر اس پر اپنا ہاتھ بھی صاف کر لیتی تھی۔ اس کی عدت میں ہی انہیں معلوم ہوا رئیس اپنی جائیداد اس کے نام کر گیا ہے تو انہیں اور غصہ آنے لگتا۔ یہ بات صدر تک پہنچی۔ دونوں نے یہ حل نکالا کہ وہ اس کا نکاح ہارون سے کر دیں گے، بس ایک مرتبہ عدت پوری ہو جاتی۔ یہ بات ہارون کے کانوں میں اس کی عدت کے بعد ڈالی گئی۔ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ماں باپ نے اسے مجبور کر دیا اور اس کی شادی، اس کا نکاح اس کے پردے دار بیوہ بھابھی سے کر دیا تھا، جسے اس نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس دن سے اس نے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، پر آج کسی ضروری کام سے گھر آیا، اپنے کمرے میں آرام کرنے گیا تو بیڈ پر 17-18 سال کی معصوم سی لڑکی کو بیٹھا دیکھ کر چونکا۔ کون ہو تم؟ ناگواری سے پوچھا۔ دعا، وہ گھبرا کر بولی۔ کون دعا؟ اس نے دوبارہ پوچھا، پر اگلے لمحے پھتر ہو گیا۔ یہ 17 سالہ لڑکی اس کے 40 سالہ بھائی کی بیوہ تھی۔ وہ حیران ہوا، ابھی وہ کچھ کہتا آگے بڑھا جب اس کی خوفزدہ آواز کانوں پڑی۔ پلیز ماریے گا نہیں۔ وہ بہت حیران ہوا، وہ اسے کیوں مارتا؟ ہاں، وہ اس پر شاید غصہ کر جاتا، مگر مارنا وہ نہیں سوچ سکتا تھا۔ کیا بھائی نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، جس پر دعا کو رئیس بے حد یاد آیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہارون بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی حسین سے بھی حسین تھی، مگر کسی میک اپ کے، آنکھوں کے گرد ہلکے مگر پھر بھی خوبصورت تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے سونا ہے۔ تائی امی نے کہا کہ یہاں سے ہلنا تک نہیں۔ ایک یہ جو تمہاری تائی امی ہے نا؟ وہ افسوس سے بولا، پھر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ دعا کو اب ہارون کے مل جانے پر خوشی تھی یا نہیں ایسے بھی نہیں معلوم تھا، مگر رئیس جسے انسان کا چلے جانا اسے غمزدہ کر دیتا تھا۔ ہارون فریش ہو کر آیا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ ہاں، دعا۔ دعا، ایسا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا تجویز پیش کی تھی؟ دعا اسے بس دیکھتی رہی۔ شادی کے 10 دن بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی اور پھر عدت کے فوراً بعد دوبارہ نکاح ہوا اور پھر اب اس کی طلاق کی بات ہو رہی تھی۔ وہ تنزیہ مسکرائی۔ اسے اب وہ ایک سیلاب لگ رہا تھا۔ وہ شاید اتنا اچھا نہیں تھا جتنا دل کو لگا تھا، اور رئیس جتنا اسے برا لگا تھا پہلے دن، وہ اس سے اس کی زیادہ اچھا تھا۔ وہ موازنہ کر بیٹھی اور دونوں کا موازنہ بھی کر بیٹھی تھی۔ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ کریں، کہہ کر وہ لیٹ گئی۔ ہارون جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کے خیال میں وہ آنکھیں یکدم آئی اور لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اسے بھی ڈھونڈا تھا اب کہ وہ دکھی نہیں رہی تھی۔ اگلے دن وہ زمینوں پر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنی ماں کو دعا پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا، اس لیے وہ اسے نہ مارنے کا کہہ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ امی خبردار جو آپ نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ تجھے نہیں پتا تیرے بھائی کو نگل گیا یہ اس نے مارا ہے اسے، ہے ہی بدبخت۔ وہ اسے کوس رہی تھی اور وہ ایسے کھڑی تھی جیسے وہ کسی اور کو سنا رہی تھی۔ اب کہ اس کے آنسو پوچھنے والا نہیں تھا، مگر ہارون اس کی ڈھال بنے کھڑا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس کمرے میں بھیج کر اس نے ماں کو اچھا خاصا لیکچر دیا تھا۔ اپنا سامان پیک کرو، ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اسے کہتا چینج کرنے چلا گیا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہارون نے کہا تھا۔ وہ اپنا بیگ پیک کر کے چینج کرائی۔ ایک کالی چادر اس نے لی جس سے اس نے نقاب کرنا تھا۔ ہارون اس کا سامان پکڑ کر باہر لایا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پلو اپنے چہرے پر کیا۔ ہارون نے سرسری سے اسے دیکھا۔ یکدم اسے وہ لڑکی یاد آئی۔ اس کی آنکھیں ایسی ہی تھی، مگر ان آنکھوں میں اداسی تھی، وہ شوق تھی، ان میں سنجیدگی تھی۔ اپنی غلط فہمی سمجھ کر وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا۔ سارے راستے وہ کھڑکی سے سر لگائے جانے کیا سوچتی آئی تھی۔ کاہیں بکائیں ہارون کو بھی دیکھ لیتی۔ کیا وہ اس کی قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا؟ کیا کسی رئیس کو ضرور مرنا تھا؟ پھر بے آواز آنسو نکلنے لگے۔ اپنے اپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے ایک کمرہ اسے دیا۔ وہ الگ کمرے میں رہ سکتی تھی، وہ اب گھر کے بعد نہیں سوتی تھی۔ ہارون اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا جو ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ ناشتہ بنا دیتی تھی، ڈنر پہ لنچ کے وقت وہ گھر نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ خود بھی نہیں کرتی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ ہارون نے کچھ دن اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا اسے کہ وہ انہیں زیادہ مس نہ کر رہی ہو، اور وہ ایک مثبت عمل ثابت ہوا تھا۔ عائشہ اور فاطمہ نے اسے خوب سمجھایا، اسے ہارون کی قدر کرنے کا کہا۔ اگر وہ ایسی رہتی تو ہارون بھی اسے چھوڑ دیتا، یہ سوچ کر اس کا دل بھر آتا۔ عائشہ نے اسے شاپنگ کا کہا تھا اور وہ بھی باہر نکلنا چاہتی تھی۔ مال میں وہ لوگ شاپنگ کر رہی تھی جب عائشہ نے ہارون کو کال کر کے بلا لیا۔ دعا ایک آؤٹ لیٹ سے نکل کر دوسرے میں جا رہی تھی کیونکہ عائشہ نے اسے کہا تھا اسے وقت لگنا تھا، ابھی ادھر وہ کہیں اور دیکھ لے۔ جب اس کا
ٹکراؤ ہارون سے ہوا تھا، آج بھی وہ ابائے میں موجود تھی۔ ہارون ایک لمحے میں پہچان گیا تھا اور اب وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ ایکسکیوز می، اس سے پہلے کہ وہ کہیں جاتی ہارون نے بلا لیا۔ دعا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس الو کے پھٹے کو کوئی بتائے وہ اس کی بیوی تھی۔ دعا حیران نظروں سے اسے دیکھی جو اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا تھا۔ وہ اس کو جواب دیے بنا چلی گئی، تب تک عائشہ باہر نکلی۔ او ہارون، اچھا ہوا آپ ادھر ہی مل گئے، ابھی ابھی دعا گئی ہے یہاں سے، آپ ایسا کریں میرے ساتھ آئیں۔ عائشہ بالکل اس لڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آپ ان کو جانتی ہیں؟ ہارون نے ہلکا سے جھک کر عائشہ کے کان میں کہا۔ عائشہ کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ جب سے آپ کی نکاح میں آئی ہے ہم بھی ان کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ ہارون کے 14 طبق روشن ہوئے۔ یہ عائشہ کیا کہہ رہی تھی؟ اچھا بھائی دعا، اپنے شوہر کو سنبھالو، میں ذرا ادھر سے ہو کر آئی۔ دعا نے ہارون کو دیکھا جو خوش بھی تھا، نادم بھی تھا اور سب سے بڑا بیوقوف گردان رہا تھا خود کو۔ اپنی بیوی سے ایسے کون نام پوچھتا تھا؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی۔ واپسی پر وہ ان دونوں کو ڈراپ کرنے آیا تھا۔ اس نے لیونگ روم میں آ کر اپنا نقاب اتارا۔ ہارون جو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ دعا کیسے ہو سکتی تھی، مگر اسے دیکھ کر دل میں لڈو پھوٹے۔ اسے وہ کہاوت یاد آئی، بغل میں لڑکا اور شہر میں ڈھنڈورا۔ جب انہیں شاپنگ فاطمہ کو دکھا لی تو اس نے دعا کو چلنے کا کہا، جس پر اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ارے بیگم، شرافت سے 4 دن میکے رہنے دے دیا ہے، اصل گھر بھول گئی؟ جس ڈرامائی انداز میں اس نے کہا تھا، فاطمہ اور عائشہ کی ہنسی نکلی جبکہ وہ اسے آنکھیں دکھا گئی۔ شکریہ چچی، میری بیوی کو دوبارہ انسان بنانے کا۔ اس کی بات سمجھتی وہ فوراً اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اس نے خود چلنے کا کہا۔ چلیں، اب بیٹھے کیوں ہیں؟ وہ ضد چھوڑ کر بولی۔ اب آپ ایسے کہیں گی تو میں اس دنیا سے ہی اٹھ جاؤں گا۔ اس نے مذاق کیا تھا، مگر دعا کے چہرے پر پھیلتی سنجیدگی سے وہ سیدھا ہوا اور پھر چلنے کا کہا۔ اوکے سوری، مذاق کیا تھا۔ اسے لگا شاید اسے برا لگا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگی جب اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ کہاں بیگم، یہاں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی، دونوں کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ روم میں، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ شرم سے پلکوں کی جھالر آنکھوں پر گری ہوئی تھی۔ ہارون کو وہ منظر کتنا بھلا لگ رہا تھا۔ اس کا ذہن کتنی مرتبہ کہتا تھا کہ دعا ہی وہ لڑکی ہے، مگر وہ نہیں مانتا تھا۔ ہاں تو روم ادھر ہے، وہاں کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے اسے کمر سے پکڑ کر اور قریب کیا تھا۔ دعا کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے جبکہ ہارون کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر تھے۔ جواب تو دو، اس نے جانے کیوں مزہ آ رہا تھا۔ کیا جواب دوں؟ اچھا اوپر تو دیکھو۔ ہارون نے اسے اوپر دیکھنے کا کہا۔ اس نے آہستہ سے اوپر دیکھا۔ ہارون اس کی دھڑکن اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ باتیں بنوا لیں آپ سے بس، وہ آہستہ سے بولی۔ ہارون اس کے لال چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہلکا سے جھک کر اس نے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ دعا آنکھیں موندے کھڑی رہی، پھر آہستہ سے اس کا حصار توڑا۔ میں چینج کر لوں؟ ہارون نے جانے دیا۔ وہ ایک شارٹ شرٹ اور کھلی شلوار پہن کر آئی تھی، دوپٹہ گلے میں تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر اب وہ فریش لگ رہی تھی۔ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا، ہم مووی دیکھیں؟ وہ بار بار ایسے خود مخاطب کرتا تھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ ڈن ہے، رات کو مووی دیکھیں گے۔ میں ذرا کچھ کھانے کو آرڈر کر لوں؟ وہ جلدی سے فون نکال کر بیٹھ گیا۔ وہ اندر صوفے پر آ بیٹھی۔ اسے اپنا آپ خوش قسمت لگ رہا تھا۔ وہ جسے چاہتی تھی وہی اس کا جیون ساتھی تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی دیکھی، وہاں وہ رنگ ابھی بھی موجود تھی اور وہ اسے اتارنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی اپنی لاکٹ میں ڈال لی تھی۔ ہارون کافی دیر بعد کمرے میں آیا تھا۔ اسے صوفے پر بیٹھے کچھ سوچتے دیکھ کر بلایا۔ تمہیں کسی نے بتایا تم خاموش اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی بولتے ہوئے لگتی ہو؟ دعا اس کی بے تکی بات پر اسے دیکھ ہی سکی۔ اب وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا اور جن اکھیوں سے دیکھ سکتا تھا، دعا چوری چوری اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سرعام دیکھ سکتی ہو، ایسے چوری چوری کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہارا ہی شوہر ہو، ڈنگے کی چوٹ پر دیکھو۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی اور جن الفاظ میں ہارون نے کہا تھا اسے شرمندہ کرنے کو کافی تھا۔ میں کیوں چوری چوری دیکھوں گی؟ مجھے ایسا کوئی شوق لاحق نہیں ہوا۔ وہ چٹک کر بولی۔ اللہ اللہ، جھوٹی، شادی سے پہلے بھی ایسے چوری چوری دیکھتی تھی؟ ہائے اللہ، آپ کو کس نے کہا؟ میں تو نہیں دیکھتی تھی۔ وہ لڑاکا لڑکیوں کی طرح ہاتھ کمر پر رکھے بول رہی تھی۔ ہارون لطف لیتا اسے تنگ کر رہا تھا۔ مجھے خود عائشہ نے بتایا۔ اس نے سچ کہا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، میں تو نہیں دیکھتی تھی۔ بولو، جھوٹے کو کوے کاٹے۔ ہارون کی بات پر دعا دنگ رہ گئی۔ ہارون مزہ لیتا پھر بولا، مجھے پتا تھا، جبکہ دعا نے خفگی سے اسے دیکھا۔
وہ مڑ کر جانے لگی جب ہارون نے پکڑ کر روکا۔ اچھا خفا تو نہ ہو؟ وہ اب اس سے منا رہا تھا۔ ان آنکھوں میں میری لیے خفگی اچھی نہیں لگتی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا مجھے تمہاری آنکھوں سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ مدھم لہجے میں اعتراف کرا تھا۔ جی تبھی یہ آنکھیں پہچان نہیں پائے، جانتی ہو مال میں اپنی بیوی سے ہی نام پوچھ رہے تھے۔ اس نے بھی بدلہ لے لیا۔ ہارون اس کی بات پر خجل ہوا، اپنا ہاتھ بالوں میں پھیر کر شرمندگی دور کرنا چاہی۔ مجھے کئی مرتبہ لگا کہ تم وہی ہو، مگر میں ماننے کو نہیں تیار تھا۔ اگر میں وہ نہ ہوتی تو کیا بیوی تو تھی نا؟ تمہاری جو مرضی ہوتی ویسا ہی ہوتا۔ اس کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ہلکا سا جھکا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ دعا نے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد باندھ لیے جبکہ ہارون نے اسے اور قریب کیا۔ وہ کئی لمحے ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ جب ڈلیوری والے نے بیل بجائی تو وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ اس ڈلیوری بوائے کی تو میں ٹانگیں توڑتا ہوں۔ وہ بڑبڑا کر باہر چلا گیا۔ رات کو انہوں نے مووی دیکھی۔ جب سونے کی باری آئی تو دعا بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ جب ہارون دوسری جانب بیٹھنے لگا تو دعا نے جلدی سے تکیہ پکڑ لیا جو ہارون نے خفگی سے پکڑا۔ میں صوفے پہ نہیں سو رہا۔ کیوں ایسا کیوں ہے کہ صوفے پہ نہیں سو سکتے؟ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ اچھا دیکھو تو میرے صوفے پر بیٹھی تھی نا؟ اس نے اس طرح پوچھا جس پر دعا نے خود بخود اسبات میں سر ہلایا۔ تو مطلب میں بھی تمہارے بیڈ پر سو سکتا ہوں؟ وہ جیتنے والے انداز میں بول کر بیٹھنے لگا جب وہ بولی، نہیں آپ پھر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس دو ٹوک جواب پر ہارون کا منہ بنا۔ تو مطلب تم میرے صوفے پر بیٹھ سکتی ہو، میں تمہارے بیڈ پر نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، بالکل۔ دعا مسکرا کر بولی، یہ جانے بغیر کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وہ اس کی طرف آیا، اس کو گود میں بھرا۔ وہ نانا کرتی رہی مگر وہ اسے اٹھا کر صوفے پر لا کر لٹا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے ساتھ میرے صوفے پر سو سکتی ہیں۔ وہ کتنا چالاک تھا دعا یہی سوچ سکی۔ اب وہ اس کا سر اپنی گود پہ رکھے بیٹھا تھا، جانے کون کون سی باتیں بتاتا، کچھ اس سے پوچھتا، کبھی اس سے پیار کرتا اور جب وہ بول رہی ہوتی تو اسے پیار سے دیکھتا۔ زندگی یکدم ہی خوبصورت ہو گئی تھی۔